اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکیزگی، طہارت، اس کو نصف ایمان کہا جاتا ہے۔ اندازہ لگا لیں باقی ساری چیزیں ایک طرف اور پاکیزگی ایک طرف، مگر کیا وضو کر لینا، ہاتھ دھو لینا، پاؤں دھو لینا، کونیاں دھو لینا، ناک میں پانی چڑھا لینا، اس سے آدھی پاکیزگی مل جاتی ہے، اس سے آدھا ایمان مل جاتا ہے۔ پاکیزگی میں سر فہرست سب سے پہلے آپ کی آنکھیں آتی ہیں۔ اگر یہ کسی کے مال پہ، کسی کی عزت پہ، کسی کی ماں بیٹی بہن پہ نہیں اٹھتی تو ان کی پاکیزگی اول ہے۔ یہ پہلی شرط ہے پاکیزگی کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تیرے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحت مند ہو تو تیرا سارا جسم صحت مند ہے، وہ تمہارا دل ہے۔ جب یہ بات کی جاتی ہے تو دل سے مراد اس میں اٹھنے والے خیالات ہیں، آرزوئیں ہیں، دوسروں کے بارے میں گمان ہے، تو اپنے دل کو بھی پاک کرنا ہے۔ پھر آپ کی زبان کی پاکیزگی ہے کہ اس سے شرکیہ کلمے نہ نکلیں، فحش کلامی نہ ہو، آپ کی زبان سے غیبت نہ ہو، آپ کی زبان سے بہتان نہ ہو، کسی پر اعتراض نہ ہو۔ یہ زبان بھی آپ کو پاک کرنی ہے۔ پھر آپ کے کان فحش کلام اور فحش باتیں نہ سنیں، اس سے رک جائیں۔ آپ کے ہاتھوں سے کسی کی عزت، جان، مال کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آپ کے پاؤں ایسے کاموں میں ملوث نہ ہوں جہاں کسی کا نقصان ہونے کا، کسی کی عزت و آبرو کا، کسی جان و مال کا کوئی کسی قسم کا بھی اس کے ذوف نہ ہو۔ پاکیزگی سب سے پہلے رزق کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تیرے پیٹ میں حرام کا نوالا ہے اور تیرے گلے میں حرام کی قمیض ہے، تیری نماز روزے سے اللہ کو کیا لینا دینا؟ اپنے رزق کو پاک کرنا ہے۔ پاکیزگی کی مثال میں اکثر دیا بھی کرتا ہوں، دی بھی ہے۔ ایک بزرگ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے تو وہاں لوگ کنویں میں سے پانی کے ڈول نکال کر باہر پھینک رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا لوگوں سے بھی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کنویں میں کتا گر گیا تو کنویں کو پاک کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کتا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو کنویں کے اندر ہے۔ تو پھر کنواں کیسے پاک ہوگا؟ کیا پاکیزہ ہو جائے گا؟ تو پہلے کتا نکالنا ہے۔ تو کتا کیا ہے ہمارے اندر؟ لالچ، غصہ، دوسرے کے مال کا طمع، حسد۔ یہ وہ ناپاکیاں ہیں جو ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اور جب تک ہم انہیں کھرچ کے نہیں نکالیں گے تو کیا ہمارا من پاک ہو جائے گا؟ کیا ہم طہارت حاصل کر لیں گے؟ یہ غور طلب بات ہے۔ یہ اتنا آسان مضمون نہیں ہے کہ جس کو پاکیزگی نصف ایمان کہا گیا ہے۔ ہمارے ہاں تو ویسے ہی ہمارے شہروں میں اور گاؤں میں اور گلیوں میں کوڑے کے ڈھیر ہیں، ہر جگہ پانی کے تعفن کے بدبوؤں سے جہاں سے بھی آپ گزریں گے آپ کو فیس کرنی پڑیں گی۔ مسلمان کے لیے تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ اس کا ماحول اتنا گندا ہو۔ آپ دیکھیں نا، آپ پہ اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ میرے حضور نہیں جھک سکتے جب تک کہ یہ چیزیں دھو نہ لو۔ ہم نے دھونے سے مراد صرف پانی کا استعمال کر لیا، ورنہ تیمم کی اجازت اس نے نہیں دی۔ پانی تو نہیں استعمال ہوتا، مسح کرنے کی اجازت نہیں دی،
مسے میں بھی پانی استعمال نہیں ہو رہا. مقصد کیا ہے؟ آپ کو یہ سکھانا مقصود ہے کہ جتنی قوتیں تجھے دی ہیں ان کا مس یوز کرنا جو ہے وہ پاکیزگی کے خلاف ہے. ان کا صحیح استعمال اللہ کی فرما برداری میں جائز استعمال وہ ہے طہارت اور وہ ہے پاکیزگی. کہ اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کان کو، اپنے جسم کے دیگر اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں کہیں استعمال نہ کیا جائے. اللہ کی فرما برداری میں ان کا استعمال جو ہے وہ طہارت ہے، وہ پاکیزگی ہے. ان برائیوں سے اپنے آپ کو روک لینا جو برائیاں اللہ نے منع فرمائی ہیں. اللہ کی فرما برداری میں دو ہی چیزیں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے کہا ہے کریں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے کہا ہے نہ کریں. جن چیزوں سے پروردگار عالم نے روکا ہے ان سے رک جائیں. اگر آپ ان سے رک گئے تو آپ نے طہارت حاصل کر لی. اور اگر آپ اپنی من مرضی کر رہے ہیں اور اللہ کے فرمان جو ہیں، اللہ کے احکامات جو ہیں اس کو نہیں مان رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ طہارت کی زندگی حاصل نہیں کر پائے. اللہ جوئے سے روکتا ہے، آپ جوا کھیل رہے ہیں. اللہ شراب نوشی سے روکتا ہے، آپ شراب پی رہے ہیں. اللہ کسی کا خون بہانے سے روکتا ہے، آپ اس کا خون بہا رہے ہیں. کسی کے فوش کلامی کر رہے ہیں، گالی بک رہے ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں، کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے اللہ نے آپ کو روکا ہے. تو جب تک آپ وہ رکیں گے نہیں آپ طہارت حاصل نہیں کر سکتے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے حقوق کو بہت زیادہ اہمیت دی، روکا. فرمایا تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں بکتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ کہاں سے آ گئے جو اپنے والدین کو گالیاں بکتے ہیں؟ فرمایا جو کسی اور کے ماں باپ کو برا کہتے ہیں ان کے بدلے میں جب ان کے ماں باپ کو برا کہا جاتا ہے تو وہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو طہارت میں دو چیزیں ایسی ہیں جن سے سب سے زیادہ ہم برائی کا کام کرتے ہیں. ایک ہماری آنکھیں جو ہمارے من کو گندا کرتی ہیں. اگر ہم اپنی آنکھوں کو روک لیں اور ان پہ کچھ پابندی لگا لیں تو بے شمار ناپاکی اور نجاست سے ہم بچ سکتے ہیں، پاکیزگی حاصل ہو سکتی ہے. اور دوسرا ہے آپ کا منہ. آپ اس میں ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو پراپر پاکیزہ نہیں ہوتی. ایسا مال کھاتے ہیں جس میں حرام کے نوالے شامل ہوتے ہیں، رشوت کی یا چوری چکاری کی یا برائی کی کمائی شامل ہوتی ہے. ایسی گفتگو کرتے ہیں جو فوش ہوتی ہے، الزام تراشیاں کرتے ہیں. تو اگر دو چیزوں پہ آپ خاص نگاہ رکھیں اور جستجو کریں کہ اپنی نظر کو پاک رکھنا ہے، اپنی زبان کو پاک رکھنا ہے، تو پھر آپ طہارت کے مفہوم کو جو نصف ایمان ہے وہ آپ کو پورا مل جائے گا. اور یہ اگر آپ نے کر لیا تو آپ کی اگلی منزلیں آسان، زندگی آسان. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ مقربین میں شامل ہو جائیں گے، ان کا قرب آپ کو نصیب ہو جائے گا. آپ کوئی عبادت کر سکتے ہیں طہارت کے بغیر؟ آپ کی جگہ اگر پاک نہ ہو. اب میں نے کئی مسجدیں نالوں پہ تعمیر دیکھی ہیں کہ نالے کا تعفن مسجد میں جا رہا ہے، انہوں نے یہ سوچے ہی نہیں نالے کے اوپر مسجد کیسے بنا دی. بھائی یہ تو صاف ستھری پاکیزہ جگہ ہونی چاہیے، ماحول پاکیزہ ہو، آپ کا لباس پاکیزہ ہو. اس کا قیمتی ہونا مشروط نہیں ہے، پاکیزہ ہونا مشروط ہے کہ اس پہ گندگی نہ لگی ہوئی ہو، تعفن نہ ہو. تو نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رواج دیا مسجدوں میں خوشبو لگا کے جانے کو، اور منع فرمایا کہ بدبودار چیزیں کھا کے ہماری مسجدوں میں نہ آؤ. منع فرما دیا
کہ مسجدوں میں انٹر ہی نہ ہو بدبودار چیزیں کھا کے. اتنا زیادہ پاکیزگی کو آپ نے سامنے رکھا، کیونکہ جسمانی پاکیزگی، لباس کی پاکیزگی، جگہ کی پاکیزگی یہ حالات پیدا کرتی ہے، یہ ایٹماسفیئر بنا دیتی ہے کہ آپ ذہنی اور نفسیاتی طور پہ، روحانی طور پر بھی پاکیزہ ہونا شروع ہو جائیں. اگر یہ ماحول آپ کو میسر نہ ہو صفائی اور پاکیزگی کا، تو بہت ممکن ہے کہ آپ وہ جو اخلاقی پاکیزگی اور من کی پاکیزگی آپ کو چاہیے وہ آپ کو میسر ہی نہ آئے، وہ آپ اس کو حاصل ہی نہ کر سکیں. تو طہارت کو سمجھنے کے لیے اب دیکھو نا، طہارت کے اور بھی کیا کمال کے اصول ہیں. اگر ایک شخص وضو کرنا چاہتا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، اطہر ہونا چاہتا ہے، وہ پوری بالٹی اپنے سر پہ انڈیل لے پانی کی، تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا وضو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ اسی پانی کو جب طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق استعمال کرے گا تب پاکیزہ ہوگا. تو زندگی میں جسمانی ہو، جگہ کی ہو، لباس کی ہو، کریکٹر کی ہو، اخلاق کی ہو، روحانیت کی ہو، اگر آپ کو پاکیزگی مطلوب ہے، نصف ایمان آپ چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ سارے کام طریقہ رسول کے اندر کرنے پڑیں گے. اپنی من مرضی سے نہیں ہوگا. اسلام میں من مرضی نہیں ہے، اسلام میں اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کے حبیب کی مرضی ہے. تو یہ طریقے آپ کو پکڑنے پڑیں گے پاکیزگی کے لیے، جو طریقہ رسول ہے، کہ اپنے کھانے پینے کے برتن، کھانے پینے کی چیزیں، لباس، ہر چیز کا آپ کو دھیان کرنا پڑے گا. اور یہ اگر آپ نے کر لیا تو طہارت کے مفہوم سے آشنا ہو جائیں گے، اور آدھا ایمان جو ہے، جو نصف ایمان ہے، وہ آپ کو میسر آ جائے گا. تو منزلیں آسان ہو جائیں گی. باقی جو آپ کو آگے اور بہت سے کام کرنے ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. تو کوشش کریں کہ طہارت کے مفہوم کو اس کے وسیع معنوں میں سمجھیں. میں مختصر وقت میں تھوڑی تھوڑی باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ نفس مضمون سمجھ میں آ جائے. طریقہ کار آپ نے اس کے لیے خود ہی طے کر لینا ہے. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر.